ایک تو یہ بات ہے کہ یہ سال الیکشن ایئر ہے جس میں کہ سپریم کورٹ بار، ہائی کورٹ بار اور ڈسٹرکٹ بارز کے علاوہ اس سال پروونشل بار کونسلز کے الیکشنز ہیں اور پاکستان بار کونسل کے الیکشنز ہیں. اس لیے یہ ضروری ہے کہ وکلا کی نمائندگی جو ہے وہ ان بنیادوں پر ہو جو کہ وکلا کے ہمیشہ سے ایک آبجیکٹیوز رہے ہیں، جس کا ان شارٹ فارم ہم کہتے ہیں رول آف لا، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، سویلین سپریمیسی اور عوام کے نمائندوں کی حکومت. کیونکہ ڈیموکریسی جو ہے ہمارا ایک بنیادی آئین کا ایلیمنٹ ہے جو کہ آبجیکٹو ریزولوشن میں کہا گیا ہے کہ چوزن ریپرزینٹیو آف دی پیپل. یہ ہمارے بنیادی آبجیکٹیوز ہیں پروفیشنل گروپ کے، نہ ذاتی مفاد، نہ کسی لالچ. اس قسم کی چیزوں سے ہم ہمیشہ دور رہتے ہیں اور دور رہیں گے، اور ہم ساری وکلا برادری کو کہیں گے کہ آپ میرٹ پر ہر چیز کریں، بالکل کسی لالچ، کسی دھمکی، کسی طرح کے دباؤ میں مت آئیے گا، اور اپنے جو رہنما اصول ہیں انہی پر قائم رکھیے گا. ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ہم نے اس سال کے لیے اپنا جو ہے یہ پروگرام پیش کیا ہے. اور ہم جتنے بھی الیکشن ہمارے وکلا لڑیں گے، جو ہمارے پروفیشنل گروپ کی طرف کے نمائندے ہوں گے، وہ ان سارے رہنما اصولوں پر چلتے ہوئے یہ اپنا الیکشن لڑیں گے، تاکہ پاکستان میں ایک دفعہ پھر عدلیہ کی آزادی ہو سکے، ایک دفعہ پھر یہاں پر آئین کی بالادستی ہو سکے، ایک دفعہ پھر قانون کی حکمرانی ہو سکے، اور ایک دفعہ پھر ملک کے اندر جمہوریت اور سویلین سپریمیسی آ سکے. تو یہ وہ مقاصد کو انڈیویجولی مقاصد جو ہے ہمارے صدر صاحب نے آپ کے سامنے پڑھ دیے ہیں. ہم ان مقاصد کو ہی انشاءاللہ پوری طرح بھرپور اس سال ہر الیکشن کا حصہ بنائیں گے، جس سے ملک میں صحیح معنی میں جمہوریت اور بنیادی حقوق جو پامال کیے جا رہے ہیں، جس طرح سیاسی انتقام لیے جا رہے ہیں، جس طرح لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، جس طرح لوگوں کو جیلوں میں جھوٹے اور بے بنیاد کیسز کی بنیاد پر رکھا ہوا ہے صرف سیاسی انتقام کے لیے، اور جو ایک پپٹ حکومت بنائی گئی ہے ریزلٹس کو ریگ کرنے کے بعد، ہماری اس کے خلاف جدوجہد انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گی. اور یہ آپ کے سامنے ہم نے مقاصد پیش کیے. اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بات ضرور کہوں گا کہ ریزرو سیٹوں کے معاملے میں جو حامد خان صاحب کا آئینی بینچ کے سامنے موقف تھا، اور جس طرح انہوں نے ججز کو اور ان کے اسٹیبلشمنٹ کے کمپرومائز ججوں کو جس طرح پوری قوم کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے ننگا کیا ہے، ہم حامد خان صاحب کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں. یہ صرف پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ صرف ایک ہی آواز ہے جو ہمیشہ ہر کرائسس میں، ہر مشکل وقت میں، جب بھی آئین پہ حملہ آور ہوئے ہیں یہ ڈکٹیٹرز اور یہ حکمران، جب بھی حملہ آور ہوئے ہیں عدلیہ پہ، تو ایک آواز جو سب سے توانا آواز رہی ہے وہ پروفیشنل گروپ اور حامد خان صاحب جو اس کے سربراہ ہیں، ان کی آواز سب سے پہلی آواز رہی ہے اور سب سے توانا آواز رہی ہے. اس حوالے سے جو ججز نے کاؤنٹر اٹیک کرنے کی کوشش کی، ہم ان کی مذمت کرتے ہیں. ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ اپنے گریبان میں دیکھیں، پوری دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ہے جو حامد خان صاحب نے حقائق کے برخلاف بات کی ہو، جو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا کے سیولائز واچ میں دیکھ رہے ہیں. میں اس موقع پر کچھ دن پہلے میرے سامنے ایک چیز آئی کہ کسی نے پوچھا کہ دنیا میں سب سے بدترین مخلوق کون سی ہے؟ کسی نے کہا بچھو ہے، کسی نے کہا جو سانپ ہے، کسی نے کہا ہلکا کتا ہے. لیکن ارسطو نے، ایک ارسطو کا قول ہے کہ اس نے کہا کہ دنیا میں اللہ پاک نے انسان کو اپنی آئیڈیل شکل میں سب سے بہترین مخلوق پیدا کیا ہے.
لیکن یہی انسان جب عدل اور انصاف سے انحراف کرتا ہے تو یہ ایک بدترین مخلوق ہوتی ہے۔ اور ان میں سے بھی جو منصف ہوتے اور منصف ہوتے ہوئے جو انصاف نہیں کرتا وہ انتہائی بدترین انسان ہوتا ہے اور وہ سب سے زیادہ قابل نفرت ہوتا ہے۔ تو میں اس وقت کی عدلیہ جو کمپرومائز ہو کے پریشرائز ہو کے عہدوں کے لالچ میں اپنی بڑی بڑی تنہاؤں کے لیے اپنے پریولیج کے لیے جو نا انصافیاں کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ سب سے قابل نفرت لوگ ہیں اور ہمیں ان جنرل ان سب سے نفرت کا اظہار کرنا چاہیے۔